آج ہم ایک ایسی شخصیت کے فکر کے سمندر میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں جنہیں سمجھنا خود ایک روحانی سفر مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا نام جسے سن کر ایک طبقہ ولی اللہ کہہ کر سر جھکا لیتا ہے اور دوسرا گمراہ کہہ کر شاید کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں محی الدین ابن عربی کی، جنہیں ان کے ماننے والے محبت سے الشیخ الاکبر یعنی سب سے بڑا شیخ کہتے ہیں۔ اور آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ان کی وہ مشہور زمانہ یا کچھ لوگوں کے لیے بدنام زمانہ کتاب ہوگی، فصوص الحکم۔ بالکل۔ اور دیکھیے، ابن عربی کوئی عام صوفی یا عالم نہیں تھے۔ وہ اندلس یعنی آج کے اسپین میں پیدا ہوئے اور پھر علم کی تلاش میں اس وقت کی پوری اسلامی دنیا کا سفر کیا، مکہ، بغداد اور آخر میں دمشق، جہاں 1240 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ جو کتاب ہے فصوص الحکم، یہ ان کی زندگی کے تقریباً آخری اشرے کی تصنیف ہے، جب ان کا علم اور روحانی تجربہ اپنے عروج پر تھا۔ اور اس کتاب کے بارے میں صرف یہی بات حیران کو نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ لکھی کیسے گئی۔ ابن عربی کا اپنا دعویٰ ہی اتنا بڑا ہے کہ وہیں سے بات یا تو سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے یا پھر اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کتاب انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں عطا کی اور حکم دیا کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جی، جس نے اس کتاب کو عام کتابوں کی صف سے بالکل الگ کر دیا۔ یہ ایک طرح سے آسمانی اشارہ بن گیا۔ تو یہیں سے میرا پہلا سوال اٹھتا ہے۔ ابن عربی نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا، خاص طور پر ان کی وہ ضخیم تصنیف فتوحات مکیہ جو ہزاروں صفحات پر ہے۔ پھر یہ چند سو صفحات کی مختصر سی کتاب فصوص الحکم اتنی زیادہ متنازع اور اہم کیوں بن گئی؟ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ چھیڑا ہے۔ اس کی خاص نوعیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے تدریسی طریقوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب کوئی استاد کتاب لکھتا تھا تو اس کی سماع کی محفلیں ہوتی تھیں۔ مطلب کتاب کو مصنف کی موجودگی میں پڑھا جاتا تھا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ فتوحات مکیہ جیسی بڑی کتاب کی سماع میں درجنوں، کبھی کبھی تو سینکڑوں شاگرد اور عقیدت مند شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب فصوص الحکم کی باری آئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی سماع کی محفل میں صرف ایک شخص بیٹھا تھا۔ صرف ایک شخص؟ یہ تو کسی ایٹمی راز کی بریفنگ جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل، وہ تھے ان کے سب سے قابل شاگرد اور سوتیلے بیٹے، صدر الدین کونوی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابن عربی خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب ہر کسی کے ہاتھ لگے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں، بلکہ صرف ان سالکین کے لیے ہے جو تصوف کی راہ پر بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی متنازع بھی ہوئی۔ چونکہ یہ ایک انتہائی منتخب سامع کے لیے تھی، ابن عربی نے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ انہوں نے اپنے مکاشفات اور روحانی تجربات کو بغیر کسی فلٹر کے خالص ترین شکل میں بیان کر دیا ہے۔ اور جب کوئی چیز بغیر فلٹر کے آتی ہے تو اسے غلط سمجھنے کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ مجھے فوراً 14ویں صدی کے عظیم عالم ابن تیمیہ کا خیال آ رہا ہے۔ سنا ہے کہ وہ شروع میں ابن عربی کے کچھ کاموں کے قائل تھے، لیکن فصوص الحکم پڑھ کر وہ ان کے شدید ترین ناقدین میں سے ایک بن گئے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ابن تیمیہ جیسے شریعت کے ظاہری پہلو پر زور دینے والے عالم کے لیے فصوص کے بعض جملے ناقابل برداشت تھے۔ انہیں لگا کہ یہ اسلامی عقائد کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، اور بس یہیں سے وہ فکری جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ چلیں تو پھر اس کتاب کے مرکزی خیال سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے وحدت الوجود سے جوڑتے ہیں۔ یہ نظریہ آخر ہے کیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن عربی نے اپنی کسی تحریر میں وحدت الوجود کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ یہ بعد کے لوگوں کی دیوی اصطلاح ہے۔ ان کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مطلق وجود صرف ایک ہی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے، جسے وہ الحق کہتے ہیں۔ باقی ہر چیز، یہ ستارے، سیارے، انسان، جانور، ہمارے خیالات، یہ سب اس ایک حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کا عکس ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئینے کی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ کیا آپ اسے تھوڑا کھول کر بیان کریں گے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہیں سے اکثر غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں۔ ضرور۔ تصور کریں کہ خدا کی ذات ایک بے داغ آئینے کی سطح کی طرح ہے، جسے ہم براہ راست کبھی نہیں دیکھ سکتے۔
ہم جب بھی آئینے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سطح نہیں بلکہ اس میں نظر آنے والے عکس دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اس آئینے میں نظر آنے والے لاتعداد عکس ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ عکس خدا کا ظہور ہیں کیونکہ یہ اسی کی صفات کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی عکس ایک پردہ بھی ہے جو اصل آئینے کو ہم سے چھپاتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ خدا خود کو خود سے ہی چھپاتا ہے۔ واہ، خدا خود کو خود سے ہی چھپاتا ہے، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو کیا انسان کا مقصد اس پردے کو ہٹا کر اصل آئینے کو دیکھنا ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ فصوص کے پہلے باب میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ ایک مشہور حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ابن عربی کے مطابق خدا نے کائنات کو ایک آئینے کے طور پر بنایا تاکہ وہ اس میں اپنے ہی اسما و صفات کا جمال دیکھ سکے، اور اس وسیع آئینے میں انسان کامل ایک چھوٹے لیکن پالش کیے ہوئے آئینے کی طرح ہے جو خدا کی تمام صفات کو جامع طور پر منعکس کرتا ہے۔ یعنی یہ کائنات خدا کا ایک سیلف پورٹریٹ ہے اور انسان کامل اس پورٹریٹ کا سب سے واضح اور مکمل حصہ ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت تصور ہے، لیکن یہ بہت تجریدی بھی ہے۔ کیا ابن عربی نے اسے مزید سمجھانے کے لیے کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں؟ جی بالکل، وہ جانتے تھے کہ یہ تصورات عام فہم نہیں ہیں۔ ایک اور بہت اہم تصور ہے آیان ثابتہ کا۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے لیکن بہت دلچسپ ہے۔ آیان ثابتہ سے مراد اشیاء کے وہ ازلی نمونے یا امکانات ہیں جو ہمیشہ سے خدا کے علم میں موجود ہیں۔ وہ خود مخلوق نہیں ہے، یعنی ان کا خارجی وجود نہیں ہے، لیکن وہ ہر شے کی اصل حقیقت ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری اور آپ کی ایک اصل حقیقت خدا کے علم میں ہمیشہ سے موجود ہے اور یہ دنیا صرف اس کا ایک سایہ ہے؟ بالکل۔ ابن عربی اسے پانی اور برتن کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ وجود ایک دریا کا پانی ہے اور آیان ثابتہ مختلف شکلوں اور رنگوں کے لاتعداد برتن ہیں۔ جب پانی ان برتنوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اسی برتن کی شکل اور رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ پانی ایک ہی ہے، یعنی وجود ایک ہے، لیکن برتنوں کی وجہ سے وہ ہمیں مختلف دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ابن عربی کے نزدیک یہ آیان ثابتہ کبھی وجود میں آتے ہی نہیں، وہ خدا کے علم میں ہی رہتے ہیں۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ صرف ان کا عکس یا ظہور ہے۔ یہ بات تو ذہن کو ہلا دینے والی ہے کہ ہمارا اصل ورژن تو خدا کے پاس محفوظ ہے۔ اچھا، کوئی اور مثال؟ شاید اعداد والی؟ جی، اعداد کی تمثیل بہت خوبصورت ہے۔ آپ کوئی بھی عدد لے لیں، جیسے 6، 7 یا 10۔ ہر عدد کی اپنی ایک منفرد شناخت ہے۔ 6 کبھی بھی 7 نہیں ہو سکتا، یہ کثرت ہے۔ لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو یہ تمام اعداد کس چیز سے بنے ہیں؟ صرف ایک کی تکرار سے۔ ایک وہ بنیادی اکائی ہے جو ہر عدد میں موجود ہے، لیکن ہر عدد کی انفرادیت کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح الحق یعنی خدائے واحد ہر شے کی بنیاد میں موجود ہے۔ یہ واقعی بہت واضح مثال ہے، لیکن ان تمام باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا سب کچھ خدا ہے، جو کہ ایک بہت سادہ اور خطرناک نعرہ لگ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابن عربی کا فلسفہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اس نظام فکر کا سب سے نازک اور اہم توازن ہے۔ یہ توازن دو اصطلاحوں کے درمیان ہے، تنزیہ اور تشبیہ۔ تنزیہ کا مطلب ہے خدا کو ہر قسم کی مخلوق کی صفات سے پاک، ماورا اور بالکل مختلف سمجھنا، اور تشبیہ کا مطلب ہے خدا کا اپنی مخلوق سے مشابہت رکھنا، یعنی یہ ماننا کہ کائنات کی صفات دراصل اسی کی صفات کا عکس ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء تو صرف تنزیہ پر ہی زور دیتے ہیں کہ خدا ہماری طرح نہیں، وہ ہر چیز سے بلند ہے۔ کیا یہ زیادہ محفوظ راستہ نہیں؟ ابن عربی کے نزدیک یہی یک طرفہ سوچ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں چاہیے، ایک تنزیہ کی اور ایک تشبیہ کی۔ اگر آپ صرف تنزیہ پر زور دیں گے تو آپ خدا کو کائنات سے اتنا دور کر دیں گے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا، اور اگر صرف تشبیہ پر زور دیں گے تو آپ خدا اور مخلوق میں فرق ہی ختم کر دیں گے۔ وہ فصوص میں حضرت نوح کی مثال دیتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو پوری طرح قائل اس لیے نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے تنزیہ پر بہت زیادہ زور دیا۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟
وہ اپنی ایک مشہور نظم میں اس توازن کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں اگر تم صرف اس کی تنزیہ پر اصرار کرو گے تو اسے محدود کر دو گے، اور اگر صرف اس کی تشبیہ پر اصرار کرو گے تو بھی اسے محدود کر دو گے۔ ان کے نزدیک کمال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں خدا کو کائنات میں بھی دیکھا جائے یعنی تشبیہ، اور کائنات سے ماورا بھی سمجھا جائے یعنی تنزیہ۔ یہ توازن قائم رکھنا تو تلوار کے دھار پر چلنے کے مترادف ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے وہ باتیں شروع ہوتی ہیں جنہوں نے صدیوں سے آگ لگا رکھی ہے۔ آئیے ان چند متنازعہ نظریات پر بات کرتے ہیں جنہوں نے ابن عربی کو کفر کے فتووں کا ہدف بنا دیا۔ ضرور۔ ان میں سب سے پہلا شاید عقائد کی آلودگی کا تصور ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ذہنی اور روحانی استطاعت کے مطابق اپنے دل میں خدا کا ایک تصور بناتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ چونکہ خدا ہی واحد حقیقت ہے، اس لیے ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماود الطبیعاتی سطح پر آخرکار خدا ہی تک پہنچتی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت خطرناک لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بت پرست کی عبادت اور ایک توحید پرست کی عبادت میں کوئی فرق نہیں؟ اس سے تو شریعت کی پوری عمارت ہی… یہ وہی اعتراض ہے جو ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے کیا، لیکن ابن عربی کے نقطہ نظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمام مذاہب برابر ہیں یا شریعت کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ خود ایک پکے مسلمان تھے اور شریعت کی پابندی کو لازمی سمجھتے تھے۔ ان کا نقطہ خالصتاً ما بعد الطبیعت ہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بت کی پوجا کرنا صحیح ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بت پرست بھی پوجا کرتا ہے تو لاشعوری طور پر اس کی عبادت کا محرک وہی خدائی حقیقت ہوتی ہے جسے وہ اپنی محدود سمجھ کی وجہ سے ایک پتھر میں مقید کر دیتا ہے۔ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک مابعدل طبیعتی حقیقت اور شرعی حکم کے درمیان فرق ہے۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے۔ چلیں دوسرے متنازعہ نظریے کی طرف چلتے ہیں، جہنم کے عذاب کے بارے میں ان کا خیال۔ جی، ابن عربی کا موقف ہے کہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ اس بنیاد پر دلیل دیتے ہیں کہ اگرچہ گناہگار لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن ان کا عذاب دائمی نہیں ہوگا۔ آخرکار ایک طویل مدت کے بعد ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آگ بھی خدا کے اسم المنتقم کا ایک ظہور ہے۔ اس معرفت کے بعد وہی آگ ان کے لیے راحت کا باعث بن جائے گی، سزا کا احساس ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ آگ سے مطابقت پیدا کر لیں گے۔ یہ نظریہ بھی قرآن کی ان آیات سے ٹکراتا نظر آتا ہے جن میں عذاب خالد یعنی ہمیشہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ وہ لغت اور قرآن کی تفسیر کے بہت گہرے علم کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن خلود فی النار یعنی آگ میں ہمیشہ رہنے کی بات کرتا ہے، خلود فی العذاب یعنی عذاب میں ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ ان کی تعویل یہ ہے کہ مقام دائمی ہے لیکن کیفیت بدل جائے گی۔ اور اب آتے ہیں اس نظریے پر جس نے شاید سب سے زیادہ لوگوں کو چونکایا، فرعون کا ایمان۔ فرعون جو تکبر اور انکار کا سب سے بڑا استعارہ ہے، ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا تھا اور بخشا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ فصوص کے سب سے متنازع حصوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا کہ میں ایمان لایا۔ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ یہ موت کو دیکھ کر کی گئی تھی۔ لیکن ابن عربی ایک بہت ہی باریک نفسیاتی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی آنکھوں سے بنی اسرائیل کو سمندر میں خشک راستے پر چلتے دیکھا تھا۔ جب وہ خود داخل ہوا تو اسے 100% یقین نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کے دل میں شاید یہ امید تھی کہ جس طرح وہ بچ گئے میں بھی بچ جاؤں گا۔ چونکہ اس کی موت یقینی نہیں تھی، اس لیے اس کی توبہ مایوسی کی توبہ نہیں تھی، اور خدا نے اس کی روح کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ واہ! یہاں اصل نقطہ فرعون کو بچانا نہیں بلکہ خدا کی رحمت کی لامحدودیت کو دکھانا ہے۔ ابن عربی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے خدا کے فیصلے نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل۔ کتاب کا سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور آخری باب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ سنا ہے اس میں بھی کچھ بہت گہری اور حیران کن باتیں ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے۔ جی، یہ کتاب کا کلائمیکس ہے۔ ابن عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشہور قول کی تشریح کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں: عورت،
خوشبو اور نماز۔ اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ عورت میں حقیقت مطلقہ کا مشاہدہ سب سے عظیم اور کامل ترین مشاہدہ ہے۔ ایک 13ویں صدی کا عالم ایک ایسے معاشرے میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو جاننے کا سب سے کامل طریقہ عورت کے ذریعے ہے، یہ تو انتہائی انقلابی بات ہے۔ اس کے پیچھے ان کی کیا منطق ہے؟ ان کی منطق کائنات کی ساخت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر تخلیق میں دو اصول کار فرما ہیں، ایک فاعل یعنی ایکٹیو اصول جسے وہ مردانہ کہتے ہیں، اور ایک منفعل یعنی پیسیو اصول جسے وہ زنانہ کہتے ہیں۔ خدا فاعل ہے اور کائنات اس کے سامنے منفعل ہے۔ جنسی عمل میں مرد اور عورت کے وصال سے یہ دونوں اصول یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ وصال ابن عربی کے نزدیک عاشق اور معشوق حقیقی کے وصال کی سب سے بہترین تمثیل ہے۔ اس تجربے میں انسان حقیقت کو اس کی مکمل شکل میں دیکھتا ہے، اس لیے یہ خدا کا تجربہ کرنے کا سب سے کامل طریقہ ہے۔ تو ابن عربی کے اس پر اسرار خواب سے شروع ہونے والا یہ سفر ہمیں فصوص الحکم کے ان گہرے، متضاد اور انقلابی خیالات تک لے آیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی یا تو پڑھنے والے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے یا شدید مخالف۔ اور ایک آخری معمہ بھی ہے جسے ہم حل نہیں کر سکے۔ کتاب میں 27 انبیاء کے فصوص بیان ہوئے ہیں، لیکن ابن عربی علم العادات کے ماہر تھے، اور 28 کا عدد جو عربی حروف تہجی کی تعداد بھی ہے ان کے نظام میں بہت اہم تھا۔ تو کتاب میں 28 ابواب کے بجائے 27 کیوں ہیں؟ 28واں باب کہاں ہے؟ جی، یہ ایک ایسا سوال جس پر آج بھی محققین بحث کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے خلا، جسے قاری کو اپنے وجود سے پر کرنا ہے۔ واقعی یہ کتاب سوالوں کے جواب کم دیتی ہے اور نئے سوالات زیادہ پیدا کرتی ہے۔ اس کا مقصد شاید علمی بحث سے زیادہ سوچ اور ادراک کی ایک ایسی تبدیلی ہے جو قاری کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ کثرت کے پیچھے وحدت کو دیکھے۔ بالکل، اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ابن عربی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ پتھر اور گھاس بھی ہر لمحہ خدا کی حمد بیان کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کائنات کی ہر حرکت سمندر کی لہروں سے لے کر ہمارے اپنے دل کی دھڑکن تک خدائی محبت اور حمد کا ایک نغمہ ہے، تو یہ سوچ ہماری روزمرہ کی زندگی کے تجربے کو، ہمارے دکھ اور سکھ کو کس طرح بدل سکتی ہے۔